بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ میں بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ آج کل جئی جو ہے اونٹ، جو کوئی لوگ اس کو جوا کہتے ہیں، کوئی جئی کہتا ہے، تو اس کا ہم خشک کر کے ہے بنا سکتے ہیں۔ تو ہے جو ہے نرم تنے والے کوئی بھی سبز چارہ ہو اور تنا سخت ہونے سے پہلے اس کو خشک کر لیا جائے تو وہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت بہتر ہوتی ہے، بلکہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ جو ہیں لوسن برسیم جن کی وہ جڑوں میں نڈیولز ہوتے ہیں، نائٹروجن ریزرو بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان میں یہ خاصیت ہے کہ ان کا سی پی لیول بہت اچھا ہے، نائٹروجن، کیونکہ وہ جڑوں میں بھی نائٹروجن سیو کرتے ہیں۔ اور سی پی کیا ہے؟ کروڈ پروٹین، دیٹ از نائٹروجن۔ نائٹروجن کی جو میئرمنٹ کروڈ پروٹین میں ہوتی ہے، جبکہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ سی پی ہے، انرجی لیول اور ہے، اور اس میں جو کروڈ پروٹین 9.1% جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور تو یہ اچھی فگریں ہیں۔ اور اس میں سٹارچ جو ہے، جو دانہ ہوتا ہے جئی میں، اس سے سٹارچ آتی ہے جو کہ انرجی دیتی ہے، اور اس میں یہ 17.7% ہے۔ اس کا انرجی لیول جو ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، جو کہ 18 میگا جول پر کلو۔ اور اس کے علاوہ یہ گھوڑوں میں جو بیسٹ جو پوری ورلڈ میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ فائبر اس کا بہت اچھا ہے۔ تو گھوڑوں میں اور سب جانوروں کے لیے، گھوڑوں کو تو ویسے فائبر کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس کا فائبر اچھا ہے، تو یہ گھوڑے پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے گھوڑوں کا سب سے اچھا جو نیوٹریشن اور غذائیت بھی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ وہ فیڈ دیتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ تو یہ جو بیسٹ آپشن ہے کہ اگر ہمارے جو بھائی ہیں ان کے پاس ہر لوسن برسیم بھی زیادہ ہے، تو وہ خشک کریں۔ اور لیکن خشک کر کے جب کوئی بھی آپ چیز چینج کرتے ہیں تو اس کو کم از کم رزلٹ آنے میں 10 سے 15 دن لگتے ہیں۔ تو فوری طور پہ جو فیڈ کا رزلٹ ہے یا کوئی اور فوڈر کا رزلٹ ہے، وہ جانور جو کھاتا ہے وہ 48 گھنٹے بعد وہ نکلتا ہے، گوبر بن کے ڈائجسٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا فوری طور پہ جو رزلٹ ہیں، جو کوئی بھی چیز جب جانور کو دیتے ہیں اس میں جو ڈائجسٹو سسٹم اور طرح کا ہے، وہ میں دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، جس میں جو گرین بھوسا توڑی، وہ ابھی شیئر کرنے سے پہلے یہ واٹس ایپ پہ آ گیا۔ یہ ہمارے گروپ ممبر ہیں اور یہ لیا کوٹ سلطان سے ہیں، تو انہوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ یہ انہوں نے کس طرح بنائی ہے۔ تو اس کا جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس طرح آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا، اور آپ یہ کوئی بھی لوسن برسیم یا روڈ گراس، اس کو 2-3 دن میں خشک ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ شفٹ کر لیں، کیونکہ نیچے سے پھر دوبارہ اگنا ہوتا ہے۔ اگر وہ آخری کٹائی ہے تو پھر تو ادھر ہی 1 ہفتے میں خشک ہو سکتا ہے۔ تو اگر جو ملٹی کٹ ہے، تو یہ انہوں نے ملٹی کٹ لگوایا تھا، یہ جو کنگ سیڈ سے، تو اس کی آخری کٹائی اب لے کے انہوں نے اس کو ہے بنا رہے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو اس طرح پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کا ہے آپ نے کس طرح بنانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھا، یہ بھی ہم جو ہے نا یہ ہے جو، اور جو کو ہم نے 2 دن پہلے کاٹا تھا، تو یہ اس سٹیج پہ تھا جب ہم نے کاٹا تھا اس کو۔ تو اب ہم اس کی بھی ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کی ہدایت پہ ہم اس کا ہے بنا رہے ہیں۔ تو ہے خشک ہے بنا کے اس کے بعد انشاءاللہ بکریوں کو اور بڑے جانوروں کو اس دفعہ ہم نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ
गंदम के खुश्क भूसे की बजाय हम वो बेच देंगे। और इसी तरह ये जौ है और इसके साथ दूसरी जाई है, हम उसका और लूसन का और रोड ग्रास भी इंशाल्लाह काश्त कर रहे हैं, उसकी हम हे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी थोड़ा थोड़ा ऊपर से ये खुश्क हो गया है। इसके बाद हम इसको दूसरी साइड तब्दील कर रहे हैं। दूसरी साइड तब्दील करने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगा, 10% तक इसकी नमी बाकी रह जाएगी, तो इसको हम इंशाल्लाह जो है ना उसके बाद इसको थ्रेशर में हम इसका भूसा बना लेंगे और उसको फिर पैक करके रख देंगे। और इंशाल्लाह जानवरों को और बकरियों को, बड़े जानवरों को भी उसके बाद यही डालेंगे। ये सब जो है ना, हमने ये प्लाट है तकरीबन 4 कनाल का प्लाट है हमने जो काटा हुआ है। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब की मेहनत और उनकी मोहब्बतों का ये सब नतीजा है, उसी की वजह से हम ये सब सारा कुछ कर रहे हैं।